السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ نظام صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مذاکرات کی بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان مذاکرات سے انکاری ہیں، جبکہ نون لیگ نے آج جو ان کا مجوزہ بل تھا، مجوزہ بل جو نیب کو لے کے تھا قومی اسمبلی میں، وہ بھی واپس لے لیا۔ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے لیے کوشاں ہے۔ پی ڈی ایم کی جو باسکٹ ہے اس میں کیا چل رہا ہے، اس سے بات کریں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ رابطے ہوئے آصف زرداری صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے۔ اس ٹرائیکے میں کیا ڈسکس ہوا، یہ بھی آپ سے کریں گے بات آج کے پروگرام میں۔ براڈ شیٹ کو لے کے یک نکاتی کمیشن نظامی صاحب بنا دیا گیا ہے، اور نیب کے چیئرمین نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں 3 سالوں میں 4 کھرب 87 ارب روپے ہم نے بازیافت کروائے ہیں، برآمد کیے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگوں سے بڑے سموتھلی ہم نے پیسے واپس لیے ہیں۔ نظامی صاحب لیکن موسٹ امپورٹنٹ پنجاب سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو مذاکرات ہیں اور مذاکرات سے یہ انکاری کیوں ہے پی ڈی ایم؟ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب، آپ کے وقت کا۔ آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب، یہ مذاکرات نہیں کرنے، پھر بیچ میں ٹریک 2 کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، شہباز شریف صاحب تو خاموش ہی ہیں۔ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا حل نکلے گا؟ ہاں، لیکن یہ زیادہ دا بال ان دا گورنمنٹ کورٹ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 ٹریک جو آپ دوسری کا ٹریک کہہ رہا ہوں میں، کہ مذاکرات پہلے کیے یا پھر بلا واسطہ کیے نیب کے قانون میں ترمیم کے، تو ابھی تک ان کو اپوزیشن کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کہتے ہیں، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے نا، کہ کوئی اپنے کسی ہرکارے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے مذاکرات کریں۔ عباسی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا کرم جی۔ یہ کیا یہ مذاکرات سے انکاری کیوں ہے اپوزیشن جو ہے؟ کون سے مذاکرات سے جی؟ کس سے مذاکرات؟ کس مقصد کے لیے یہ ذرا بتا دیں۔ میں نے تو مذاکرات کا ہی سنا ہے، کچھ علم نہیں مجھے کہ شاید نیب کے معاملے میں ہوگا یا کس معاملے میں۔ نہیں، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہے جی، نہ ہو سکتے ہیں۔ کس بات میں مذاکرات ہوں گے؟ ہاں یقیناً یہاں تو کوئی نہ کسی اعتماد ہے۔ ہاں تو مذاکرات تو اعتماد کی فضا ضروری ہوتی ہے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات وہ کرتا ہے جس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر حکومت کو چاہیے تو بتا دیں، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے حکومت سے۔ ہم تو اس سارے نظام کے جو آج موجود ہے، ہم تو کہتے ہیں یہی اس الیکشن کا نتیجہ ہے جو چوری ہوا، اور آج یہی ملک کی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ تو اس پریشانی سے مذاکرات تو نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، صحیح ہے جی۔ لیکن عباسی صاحب یہ ایک اوور آل جو پکچر بن رہی ہے کہ چلے مذاکرات تو کسی مناسب وقت پہ ہی ہوں گے جب کوئی ماحول بنے گا، پتہ نہیں اس کا موقع بھی نہیں آیا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے درمیان اور آپ کے درمیان کچھ پرسیپشنز میں، کچھ اپروچ میں، حکمت عملی میں کچھ فرق واضح ہونا شروع ہو گیا۔ مثلاً نو کانفیڈنس پہ تو آپ کا بڑا کلیئر اسٹینڈ ہے کہ آپ اس کے حق میں نہیں، جبکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم کنونس کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو۔ پھر باقی معاملات بھی جو ہیں وہ کہ بھئی یہ لانگ مارچ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں کس وقت ہوں گی، کس طرح ہوں گی۔ اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے بارے میں تھا، جو آپ نے ان کی بات مان لی۔ استعفوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، پہلے بڑے جوش و خروش پہ تھے۔ تو یہ اتنی یونیفائڈ اسٹینڈ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، بات ایک دوسرے کو منانے کی نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے، 11 جماعتیں ہیں۔ بات دلیل کی ہے، بات مشاورت کی ہے۔ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، اس پر مشاورت ہوتی ہے اور ایک حل نکل آتا ہے۔ آپ پچھلے 4-5 مہینے میں جو ایشوز آئے ہیں اسی طرح حل کیے گئے ہیں۔ تو کوئی اختلافات یہاں نہیں ہے، اختلاف رائے بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے اور موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی تھا، آج بھی، اس کے بعد بھی رہے گا۔ لیکن جب پی ڈی ایم ایک فیصلہ کر لے تو پھر امید ہی ہوتی ہے کہ تمام اس کی پابندی کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی اپنی رائے رہی ہے کہ عدم اعتماد ایک طریقہ ہے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا۔ ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا
تو ہر جماعت انشاءاللہ اس کی پابندی کرے گی. اب عزیز صاحب آپ یکمشت پی ایم ایل این جو وہ انقلاب لانا چاہتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی ود ان دا سسٹم چلنا چاہ رہی ہے نو کانفیڈنس لا کے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے شاید کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت قائم ہے، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی حد تک جو اسٹیٹس کو ہے اس سے بالکل نکلنا ان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک اختلافات کا تعلق میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ وہ ایک الائنس ہے، اس میں ہو سکتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں. خود آپ کی پارٹی میں ایسی صورتحال رہی ہے ماضی میں تو اس کا نہیں، جماعتوں کے اندر ہمیشہ اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے مشاورت سے حل کیا جاتا ہے. لیکن جو یہ بات ہے کہ آج ہم اس نظام کا حصہ بن جائیں، ہم کسی ریولوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو واپس ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ انقلاب ہے تو پھر یقیناً ہم انقلابی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں ملک کو آئین کے مطابق چلانا انقلاب سمجھا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، بالکل وہ موجود ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم نے بھی حکومت کی ہے اور انہوں نے بھی کی ہے. آج مسئلہ حکومت میں ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، آج مسئلہ ملک کے مسائل حل کرنے کا ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بات میں بڑی واضح ہے کہ ملک کے مسائل کا حل واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوری حکومت میں ہے. اب عزیز صاحب آپ ایک بات کہتے رہے ماضی میں، ماضی قریب میں بلکہ، کہ سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے. وہ کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ وہ اب آپ کی رائے ذرا بدل گئی ہے تھوڑی سی تو اس حوالے سے. نہیں، بالکل یہ میری رائے ہمیشہ سے رہی ہے. اس کا ایک وقت تھا ماضی میں، اس کا ایک وقت تھا جب حالات خراب ہو رہے تھے. میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ ہم نے باوجود پارٹی کے اندر اور باہر اختلاف اس میں تھا کہ یہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمان بنا ہے اس کا حصہ نہ بنے، ہم اس کا حصہ بنے صرف اس لیے کہ جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے. جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ نہیں چل رہا تو وہ وقت تھا کہ جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاست اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاسی روایت کا حصہ بن چکے ہیں، سب بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی آپ نے پوچھا کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے ایک آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے. آج نیب کا بہت بڑا اثر ہے ملک کے معاملات پر. یہ حضرات بیٹھیں، اس وقت تھا، اب وہ وقت گزر چکا ہے. جی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. یہ بس سب کس طرح گورننس ہوگی، کس کے پاس اختیار ہوگا، کون کیا کرے گا. آج تو ایک ایسے حالات ہیں کہ ایک حکومت توڑی جاتی ہے سو موٹو نوٹس لے کر ایک ویزے کا. دوسری آج جو حکومت قائم ہے اس کے وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اس پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں. 7 سال سے وہ جواب دینے سے قاصر ہیں، آج بھی وکیل پیش نہیں ہوا. جی ملک کے اندر براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، جو احتساب کا ادارہ ہے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. انگلیاں نہیں بلکہ بہت کچھ اٹھ رہا ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جی اس ادارے سے احتساب جو خود کرپشن کا مرتکب ہوا، جس کے 3 چیئرمین پروسیکیوٹر جنرل سیدھے نیب زدہ ہونے چاہیے، آج وہ دندراتے پھرتے ہیں. جی $65 ملین، 10 ارب روپے سے زیادہ ملک کا نقصان کیش ہو گیا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی اچھا باسی صاحب، یہ جو آپ کی ساری موومنٹ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا اینڈ ریزلٹ ہے جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ عدم اعتماد پہ آپ کا اختلاف ہے، کچھ لانگ مارچ کے حامی ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ استعفوں کے تھے، کچھ نہیں ہیں. سینٹ الیکشن آپ اپنی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اپنی اینٹیٹی میں لڑ رہے ہیں. کوئی جس طرح نظامی صاحب نے پہلے بھی بات کی کہ ایک یونیفائڈ قسم کا ایکشن پلان سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جو یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے، یہ
ایک بہت مشکل کام تھا کہ ایک نقطے پر اتنی زیادہ جماعتیں جو پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، جو ملک کی سیاست کا حصہ بھی ہیں، جن کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، جغرافیکل ڈفرینسز ہیں، آج وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ایک نقطے پر اکٹھے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. جو آئین توڑے گا وہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جو الیکشن چوری کرے گا، وہ جو عوام کی امانت میں خیانت کرے گا، وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہے. جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس بات پر نہیں آئے گا، جب حکمرانی آئین کی نہیں ہوگی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس پر متفق ہونا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. متفق ہوئے، ایک پلان بنا، جلسے، ریلیز، اب یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. ہم نے پبلک موبلائزیشن کر دی ہے. ہم نے یہ ایشو کہ آج ملک کے مسائل کا حل جو تکالیف ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ الیکشن 2018 کو چوری ہوا اور آج ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. آج عوام اس بات سے بھی متفق ہیں. یہ انقلاب کی بات تو یہ ہے. اور آج پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی اشیر کی بات کے بغیر چل رہی ہے، آج آپ کے سامنے ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہم نے لانگ مارچ، ہمارے پاس ایک آپشن ہے، استعفے آپشن ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عدم اعتماد آپشن ہے. یہ مشاورت سے معاملات طے ہوں گے. لیکن اب یہ تحریک اپنے حتمی مقصد کے لیے، اور وہ ہے آئین کی بالادستی، ملک آئین کے مطابق چلنا، اس پر انشاءاللہ جا کر اختتام پذیر ہوگی. اصل میں جو آپ کا مدعا کا مقصد آپ کا سمجھوں وہ یہ ہے کہ فریش الیکشن میں ہی معاملات کا حل ہے. اور جہاں تک آئین کی پاسداری کا تعلق ہے، یہ تو آپ کی پی ڈی ایم کا یہ تو اس وقت بنیادی پلانک ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نو کانفیڈنس کے بعد بھی تو آئین پہ آپ اگر حکومت آپ کی مرضی کی بنتی ہے تو بہت. لیکن اصل بات شاید آپ کچھ وہ کہہ نہیں رہے، بین السطور اس کی ہے کہ جو لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، وہ یہ حکومت بنائیں اور اس کو کسی کیا کہنا چاہیے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے یا دباؤ کے اس کو چلائیں آگے. جی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. میں نے بالکل واضح طریقے سے یہ بات کی ہے کہ عوام کی رائے، جو ووٹ کو عزت دو کا بات ہے، یہ بات ساری وہ ہے کہ جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. اب نو کانفیڈنس کی جو بات ہے، بالکل یہ آئین کا حصہ ہے نو کانفیڈنس. لیکن آج ہم اس نظام کا جو پاکستان کی خرابیوں کا باعث ہے، اس کے اندر اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہم تو نظام کی تبدیلی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار تو عوام کے پاس ہونا چاہیے، جس کو عوام سلیکٹ کرے، اور وہ صرف ایک نئے الیکشن کی صورت میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا آپ کہہ رہے ہیں نیب کا احتساب ہونا چاہیے. چیئرمین نیب نے آج کہا ہے کہ 3 سالوں میں 4 کھرب 87 ارب روپے برآمد کیے ہیں. جب اتنی حوصلہ افزا کارکردگی ہے تو احتساب کیوں ہونا چاہیے؟ یہ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب، چیئرمین نیب نے آج ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں 4 کھرب 87 ارب روپے انہوں نے برآمد کیے ہیں، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر یہ فگر دیکھیں، یہ قوم کا پیسہ جو کھایا گیا وہ برآمد ہوا، حوصلہ افزا ہے. پھر قومی اسمبلی میں آج جو ترمیمی بل تھا آپ کا، جو مجوزہ تھا، وہ سننے میں آیا کہ نون لیگ نے واپس لے لیا. اس کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھیے، قومی اسمبلی میں جو بل ہیں پچھلے 2.5 سال کے پڑے ہوئے ہیں. یہ پرائیویٹ ممبر بل تھے، یہ لوگوں نے دیے تھے مختلف حوالے سے کہ نیب میں کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے. تو یہ 2.5 سال سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی پڑے ہوئے ہیں. نیب نے جو پیسے برآمد کیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر. ذرا یہ بتا دیں کس سے برآمد کیے. یہ تفصیل اگر مہیا کر دیں تو پھر حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اگر آپ نے 487 ارب روپیہ برآمد کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے اور وہ کس سے برآمد ہوا ہے. وہ ان کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں متعلقہ حکومتوں کو دیں گے.
چیئرمین نیب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل دے دیں نا, پیسہ بے شک نہ دیں, پیسہ براڈ شیٹ کو دے دیں, پیسہ براڈ شیٹ کو دے دیں, ہمیں صرف یہ بتا دیں 487 ارب روپیہ کون سے آدمی نے دیا اس کو, اچھا یہ کس سے برآمد ہوئے, یہ بتا دیں. آج جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کلب کو گروی نہیں رکھا جائے گا, سوری یہ F9 پارک کو گروی نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا, پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں, لہذا اسلام آباد کلب کو گروی رکھ دیا جائے گا. تو یہ کیا حکومت, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, کیا یہ حکومتوں کا معمول کا کام ہے کہ وہ اس قسم کی جو اینٹیٹیز ہیں ان کو کولیٹرل کریں لونز لینے کے لیے, یا یہ ہے کہ جو اور ذرائع سے لون حاصل کرنے کے وہ پہلے ہی گروی رکھے جا چکے, تو اب ان کی باری آ گئی ہے پاکس کی. نظامی صاحب سارا پاکستانی گروی ہے تو F9 پارک بھی رکھ دیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. ہاں نہیں یہ تو پورا صحیح پاکستان گروی ہے. یہ حکومت آئی تھی 28,000 ارب کے قرضے تھے جب یہ حکومت آئی ہے. پاکستان کے تقریباً 70 سال میں 28,000 ارب کے قرضے مجموعی طور پر ملکی غیر ملکی ملا کر تھے. آج وہ 45,000 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں. اس کا جواب دے دیں. جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1,050 ارب تھا, آج 2,400 ارب پہ پہنچ گیا ہے. اس کا جواب دے دیں. تو F9 پار تو اس کی کیا قیمت ہوگی, اور کون سا F9 پار یہاں سے اٹھا کے کوئی لے جائے گا. یہ تو معمولی بات ہے. اصل بات تو آپ ان قرضوں کو دیکھیں جو تقریباً 17,000 ارب روپیہ قرضہ یہ حکومت دے چکی ہے, اور اس کے علاوہ 1,100-1,200 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں بڑھ چکا ہے. یہاں تو کوئی حد ہی نہیں ہے جو حکومت معیشت کو اس حکومت نے تباہ کر دی ہے. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ, اور صحیح ہے آپ کی بات کہ اس وقت ملک جو ہے لاش ہو چکا ہے, قرضے ہم مانگ رہے ہیں بہت زیادہ, اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں اور ہمارے نعرے ہو گئے ہیں قوم کے, اوپر سے بجلی کی ریٹ جو ہیں وہ ان میں شدید اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک یہ بھی وہ خیال ہے جیسا زرداری صاحب نے آج کہا کہ یہ حکومت جو ہے اب اپنے بوجھ تلے خود ہی گر جائے گی. یہ حکومت تو گر چکی ہے نظامی صاحب. یہ تو ایک یہاں پر ایک اس کا ڈھانچہ قائم ہے. حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کے مسائل حل کرے. جب آپ کہتے ہیں جی اگر ہم نے بڑے حالات اچھے کر دیے ہیں تو پھر F9 پارک گروی رکھ کے قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ پھر تو آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ پہلی حکومت ہے جو اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ اپنے جھوٹ پر یقین کرنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ جھوٹ بولیں گے, اس پر یقین کریں گے, پالیسی اور جھوٹ کے مطابق بنائیں گے, تو پھر وہی ہوگا جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے. کیا اس حکومت کو یہ نظر نہیں آتا کہ 17,000 ارب کے قرضے بڑھ گئے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ 2,500 ارب پہ سرکولر ڈیٹ چلا گیا ہے؟ بڑی بے شرمی سے ہر روز وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی بارودی سرنگ لگ گئی تھی, کوئی کہتے ہیں جی پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں. آج 2.5 سال بعد بھی پچھلی حکومت یاد آتی ہے. تو بڑے عجیب حالات ہیں ملک میں. آپ حکومت کے گر رہے ہیں, یہ گری ہوئی حکومت ہے. اچھا واضح صاحب یہ ایک اور چیز بتائیں کہ ایک طرف تو اب نو کانفیڈنس موو سے ابھی فی الحال خائف ہیں, لیکن دوسری طرف پنجاب کے اندر ایسی خبریں آ رہی ہیں جن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک بغاوت شروع ہو گئی ہے. اور سو مچ سو کہ اب ہمارے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ہیں, ان کو پاس کو ایک داؤد سلیمانی صاحب ہیں جو پہلے بھی ناراض رہے ہیں, اور انہوں نے خاصا احتجاج کیا کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو مسٹر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آپ ہی نہیں اور بھی بہت سارے دوستوں کی شکایات موجود ہیں, اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایسے حالات پچھلے 40 سال میں نہیں دیکھے. تو اگر اتنے حالات خراب ہیں تو پھر تو یو شوڈ اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. نظامی صاحب ہم اس گند کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ یقین کریں پنجاب میں حکومت گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
لیکن وہاں پر کوئی عدم اعتماد مسلم لیگ نون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مسلم لیگ نون کسی بھی عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. بڑی سیدھی بات ہے. جو بزدار کو لائے تھے وہ بزدار کو بھگتیں. حکومت وہاں ہے نہیں. اگر ان کے ایم پی اے کو پریشانی ہے تو اپنی پریشانی کا خود حل کریں. پر ہم کسی بھی سودے بازی کا، ہارس ٹریڈنگ کا، اس قسم کی برائی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ تو بس صاحب یہ بات ہوگی کہ آپ بزدار حکومت کو کندھا فراہم کر رہے ہیں اپنا رہنے کے لیے بجائے کندھا دینے کے. دیکھیں جو کندھا دیا تھا جنہوں نے وہی کندھا دیں. ہم اس گند کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم بالکل یہ 2 ایم پی اے یہاں سے خریدو، 4 ایم پی اے وہاں سے خریدو، یہ خریدنے والوں کو مبارک ہو جنہوں نے زور لگایا تھا. مسلم لیگ نون کسی ایسے گند کا حصہ نہیں بنے گی. بڑی سیدھی بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کہاں سے منصف بن گئے کہ وہ فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کے ناراض لوگ شامل ہونے والے ناراض ارکان؟ پہلے ثالث تھے نا چیف منسٹر. دیکھیں وہ اپنی جماعت کے اندر وہ اتحادی ہیں، اپنی جماعت کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان کو مبارک ہو. لیکن جو حکومت اکثریتی ایم پی اے پہ نہیں چل سکی وہ 15-20 ایم پی اے پہ نہیں چل سکتی. یہ ممکن نہیں ہوتا. کاف لیگ کے میرا 15-20 ایم پی ایز ہیں. جی 15-20 یہ اب فی الحال جو لوگ جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ 12 کے قریب ہیں جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں. اب باسی صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. 12 ہوں گے، کچھ اور مل جائیں گے. جی جب آپ دکان لگائیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. جی لیکن ہم اس دکانداری کا حصہ نہیں ہیں. نہیں عباسی صاحب یہ دکانداری کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ پنجاب میں بھی عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے، آپ وفاق میں بھی حکومت کو اس طرح گھر نہیں بھیجنا چاہتے، آپ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر بات یہ ہے کہ حکومت آپ نے کہا وہ ہوتی ہے جو عوام کے مسائل حل کرے. مسائل آپ کے سامنے ہیں، پھر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہارس ٹریڈنگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ مسائل میں اضافہ ہے، یہ کمی نہیں ہے. اصولوں سے ہٹ جانا عوام کے مفاد یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اپنا ضمیر بیچ دینا یہ عوام اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. کبھی تو کوئی اصولوں پر کھڑا ہوگا نا. آج پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اصولوں پر کھڑے ہیں. جب ہم اس گند کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہمارا بڑا سیدھا موقف ہے. الیکشن چوری ہوا، نظام فیل ہو چکا ہے، یہ ہائیبریڈ وائبریڈ جو بنا تھا ختم ہو گیا ہے. اب عوام کو پھر فیصلے کا موقع دیں. نہیں دیں گے تو بھگت لیں. ہم اپنا پورا پبلک موبلائزیشن بھی کریں گے، جو طریقہ بھی ہے اس پہ کوشش کریں گے، لیکن ہم کسی بھی اس ہارس ٹریڈنگ کا، یہ عدم اعتماد کے نظام کا، اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن بس صاحب یہ جو اصول پسندی ہے یہ کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے. آپ کی جماعت نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں، چھانگا مانگا اور اس قسم کی چیزیں لوگ آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو ایسی کون سی چیز ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے پچھلی انہوں نے کی؟ دیکھیں میں حکومت کرے نا، پھر حکومت تو قائم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے کسی ہارس ٹریڈنگ کا. وہ کریں جو انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے پہلے بھی ایم پی اے خریدے، پھر خریدتے رہیں. جب آپ ایک دفعہ کسی کو خریدتے ہیں، حکومت جب آپ سے چلتی نہیں ہے، آپ کمزور ہوتے ہیں. آج عہدے بھی بک رہے ہیں، آج ہر قسم کی کرپشن بھی ہو رہی ہے، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. ماضی میں جو کچھ ہوا ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق سامنے آ جائیں گے. ہم آج ان غلطیوں کو، ان خرابیوں کو دہرانا نہیں چاہتے جو ماضی میں اس معاملے کا حصہ بنی ہے. اور میں بڑے واضح طریقے سے کہتا ہوں کہ جو نظام عدم اعتماد کا ملک میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم تو اس خرابی کے خلاف ہیں جو آج ملک میں غیر آئینی حکومت رائج کرے بیٹھی ہے. یہ تو بڑی اچھی آپ کی نیک خواہش ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی حکومت چلے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو یہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو سپورٹ کرتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو، لیکن یہاں ماضی کے تجربے کچھ اور بتاتے ہیں. اچھا واضح صاحب، یہ آج کابینہ میں براڈ شیٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی.
اور جسٹس عصمت سعید جو اس کے ون مین کمیشن کے سربراہ ہیں، یہ بھی بات آئی ہے خبر کہ اس کا مینڈیٹ اب انہوں نے اور کرپشن جو ہے اس کو بھی تحقیق کرنے کا، جس میں خاص طور پہ سر محل اور حدیبیہ پیپر اور حدیبیہ پیپر کا ذکر کیا گیا. تو یہ کیا چیئرمین نیب جو ہیں آج شاید اسی لیے انہوں نے کہنا پڑا کہ ہم نے کتنے پیسے نکالے، 4 کھرب 87 ارب. ہاں، تو کیا یہ اب یکنا شد دو شد جو ہے وہ اپوزیشن کا اور باقی کرپشن کو ختم کریں گے؟ جی بالکل، جو مرضی کر لے جی. 2.5 سال ہو گئے، کون سی کرپشن پکڑی ہے آپ نے؟ میں تو کہتا نا وہ 487 ارب، مجھے نمبرز بھی نہیں آتے یہ کتنے نمبرز ہیں. ارب یا خرب؟ 487 ارب روپیہ ہمارے چیئرمین نیب نے اکٹھا کیا ہے. یہ بتا دیں کس سے اکٹھا کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے صرف 2.5 ارب لاہور کی ایک سوسائٹی کی ہاؤسنگ نا. سوسائٹی اس سے اکٹھا کیا اور بڑے پیار محبت سے کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے اس پہ کوئی سختی والا رویہ اپنایا. جی جو باقیوں سے پیار محبت کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لوگ آ کے دے جاتے ہیں پیسے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی مجھے آپ جی تو نیب کا مینڈیٹ سوسائٹی سے پیسے اکٹھے کرنا تھا. نیب سوسائٹی سے پیسے اکٹھے کرنے آیا تھا. آپ مجھے نیب کے اختیارات دیں، میں آپ کو ہر سال 500 ارب اکٹھے کر دوں گا سوسائٹی سے. ان کا کام تھا کہ اس ملک کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا احتساب کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے منتخب نمائندوں سے کتنے پیسے ملیں جن کے خلاف آپ ہر روز بیانات دیتے ہیں اور حد تک کرتے ہیں؟ اور جب آج وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آج سوال نیب پہ ہے کہ تم جو کرپٹ وعدے کانٹریکٹ کرتے ہو، تم جو کرپشن کرتے ہو، اس کا احتساب کون کرے گا؟ جب احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب بن جائے تو پھر انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے. آج آپ ملک کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، آج پہلی حکومت ہے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بھی نہیں چل رہی. آج تو بڑے سیریس باتیں ہیں. ہاں، وہ کچھ بات بن نہیں رہی. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو بھی تو حکومت نہیں چل پا رہی. اچھا بھائی صاحب، یہ آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی لمحہ فکریہ یقیناً ہے کہ آگے کیا ہوگا اگر وہ بھی نہیں چل سکے جو سو کالڈ ہمارے ماضی میں مسیح آ رہے ہیں. اچھا، یہ آخر میں آپ سے مختصر پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ آج جو تصویر کشی آپ نے کی کہ نو کانفیڈنس پہ جو ایک بنیادی طور پہ آپ کا ایک طرح ریفرنس ہے اپروچ میں، تو مذاکرات کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں معاملات پیپر ور ہو جائیں گے، لیکن کوئی مذاکرات ان دی آفن ہے اس معاملے میں؟ کوئی میٹنگ طے ہوئی ہے اپوزیشن کی؟ نہیں، کس سے مذاکرات؟ اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے اندر یا باہر کی بات؟ پی ڈی ایم کے اندر جی، اس میں فیصلہ کر رہے ہیں نا آپ نے. دیکھیے، پی ڈی ایم تو مشاورت سے اپنے معاملات طے کرتی ہے نا، اور آج تک جب بھی مشاورت ہوئی ہے جو فیصلہ ہوا ہے ہر جماعت نے پابندی کی ہے. جو دیگر مذاکرات کی بات آپ نے ابھی کی ہے اس میں کوئی نہ گنجائش ہے نہ حقیقت ہے. بھئی آپ ایک خرابی سے مذاکرات تو نہیں کر سکتے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں مشاورت کس مقصد کے لیے؟ مشاورت میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا جی مشاورت ہمیشہ ہوتی ہے. پی 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 اور پی ڈی ایم پی ایم ایل این میں اس معاملے پہ پچھلے ہفتے بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی نو کمنٹس اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں اس میں. نہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہوگا اگلے ہفتہ 10 دن میں، اس میں مشاورت ہوگی اور جو لائمل ہے اس پہ اتفاق کیا جائے گا، تو پھر اس لائمل پہ تمام جماعتیں پابند ہوں گی. ٹھیک، یہی ابھی تک ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر. ٹھیک، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. پی ڈی ایم تو ایک بنیادی اصول کے لیے کوشش ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہر عباسی صاحب. آپ کے وقت کا نظامی صاحب عباسی صاحب کی آج کی گفتگو سیاسی سے زیادہ بڑی درویش صفت معلوم ہو رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ نون لیگ کا جو ارتقائی عمل ہے اس پہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا تضاد بھی ہے. بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کورونا سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، پچھلے جو 24 گھنٹے تھے ایک تو حوصلہ افزا تھے. کم ترین جو
ڈیتھ ریٹ رہا ہے کووڈ کے باعث. 23 لوگ جان کی بازی ہارے ہیں. آلدو وہ 23 لوگ ان کے گھرانے افسوسناک تو ہے, لیکن اگر ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں تو یہ کم ہوا ہے. میرے خیال سے ہمارا جو گراف ہے جی یہ سپائک کرنے کے بعد نیچے گیا, اور اس کے لیے جو ہماری ڈاکٹر صاحب بالخصوص اور جو ان کی محکمہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ ہم نے اس پر ٹھیک طریقے سے قابو پا لی. اس کے علاوہ میں دیکھتا تھا ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی نیو یارک ٹائم والے پورا وہ نقشہ وقشہ بھی دیتے ہیں اور فگرز بھی سارے. تو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو 0.8% ہے آپ کا پر 100,000 جو یہ ڈیتھس ہیں یا انفیکشن ریٹ ہے؟ جی ہمارا پہلے تو جو آپ نے پہلے بات کی اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے جو ہماری سیکنڈ ویو ہے جو دوسری لہر تھی اس کی پیک سے کچھ نمبرز جو اعداد و شمار ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اور لیکن ابھی یہ بات مد نظر رہے کہ جس سپیڈ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ ڈسینڈ کریں, یعنی جہاں جس تیزی سے بہتری ہماری ہونی چاہیے تھی یا ہم سمجھتے کہ ہو جو ڈیزائر تھی, اس سے ذرا سلو ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور تھوڑا سا وقت لگا ہے اس کو نیچے آتے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑی سی بہتری پچھلے ہفتے 10 دن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ کنٹینیو کرے. اور لیکن اس کو جاری رکھنے کے لیے جو بہرحال احتیاطی تدابیر اب اس وقت تک ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں ان کو فی الحال ہمیں جاری رکھنا پڑے گا جب تک یہ مکمل طور پہ لہر نیچے نہیں آ جاتی. جو باقی ہمارا جو انفیکشن ریٹ ہے اور جو ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے دونوں ہی باقی دنیا کی نسبت جو ہیں وہ کافی بہتر رہے ہیں. ہم اپنی پاپولیشن کا سائز دیکھیں اور جو اموات دیکھیں تو اس حساب سے ہماری سچویشن باقی ممالک سے بہت سے ممالک سے بہت بہتر رہی ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اس بات کا. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو چلیں کامیابی ہے آپ کی, لیکن ابھی اس کے نتیجے میں شاید لوگ یہ توقع کریں گے کہ آپ ریسٹرکشنز جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں گے. مثلا جس طرح ریسٹورینٹس والے جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں, کوئی کالجوں اسکولوں والے بھی ابھی مطمئن نہیں ہیں, اور اس طرح کے اور بھی شعبے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ان کی اکانومی ان کی جو ہے ان کے بزنس ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ ہماری قوم کو شغل میلہ بھی کرنے کا بہت شوق ہے, تو وہ تھوڑا سے کیئرلیس ہو جائیں گے یا ایز گرانٹیڈ لینے کو چیزیں. تو اس کے لیے کوئی کیا لایا عمل ہے آپ کا کہ آیا آپ واقعی کو لبرلائز کر رہے ہیں, ابھی آپ اس کو ٹائٹ رکھیں گے اس معاملے کو؟ اس وقت تک نظام صاحب جو حکمت عملی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی جو ریلیکسیشن ہے وہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ بالکل کمفرٹ زون میں نہ آ گئے ہوں. تو ابھی تک وہ کمفرٹ زون میں یعنی اس جگہ نہیں پہنچے جہاں ہماری منشا ہمارا ڈیزائر ہے, جتنے نیچے نمبرز آ گئے ہوں وہاں تک ابھی نہیں آئے. اس میں جن سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا بالکل بات درست ہے, اور ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی زندگی کے لیے, ہمارے لوگوں کے روزگار کے لیے اور ملک کے ایک نارمل دنیا بھر کے ایک نارمل طریقہ کار کو ریزیوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں واپس آئیں, لیکن بجائے اس کے کہ جلد بازی میں ان کو کھولا جائے اور پھر دوبارہ سے اعداد و شمار خراب ہوں اور پھر آپ ایک طرح کی بھاگ دوڑ لگی رہے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اس کو مکمل طور پہ قابو کر لیا جائے, یہ اعداد و شمار نیچے آ جائیں. کچھ موسم کی تبدیلی بھی شاید مدد کرے, پھر آئندہ آگے کچھ ویکسینز کا استعمال جو ہے اس میں بھی کچھ ہمیں اس سے بھی کچھ ریلیف ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ کر ہی ریلیکسیشن کا فیصلہ کرنا ہے. ابھی امیڈیٹلی کوئی ایسی ڈیسیجن نہیں ہے کہ جو موجودہ ریسٹرکشنز ہیں ان کو ریلیکس کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ویکسینز تو بن گئی ہیں, دنیا میں لگنے بھی شروع ہو گئی ہیں. بھارت نے تو اپنے پروڈیوس کر لیا, بلکہ اس نے بڑی کمینگی والی بات کی. ہم کون سا بھیک مانگ رہے تھے کہ سوائے پاکستان کے اور دوسرا کون سا ملک جس کو نہیں دیں گے, چین کو. جی چین تو اپنی بنا رہا ہے, لیکن کوئی اس معاملے میں لگتا ہے کہ کوئی ہماری کو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی کہ کوئی پلاننگ نہیں نظر آئی کہ اگر ویکسین ہے بھائی وہ بن گئی ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ کو تو زیادہ معلوم علم ہوگا اس سے کہ چائنا ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ اور کئی ہیں آپشنز ہیں اب تو. لیکن ہم ابھی تک اب جا کے ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ چین سے آ جائیں کچھ بطور عطیہ, لیکن کوئی مربوط حکمت عملی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
یہ آ جاتی ہے تو پالیسی کیا ہوگی؟ کن لوگوں کو لگے گی؟ نمبر 3 کہ آیا یہ کس طرح اویلیبل ہوگی؟ یہ ہمیں کسی کیمسٹ سے جا کے خریدنے پڑے گی یا حکومت پرووائڈ کرے گی؟ یہ بڑا خاصا آئی ایم شیور کہ آپ کے ذہن پہ آج کل یہ پرائرٹی اس کی نمبر 1 نہیں ہوگی، لیکن کیا اس میں روڈ میپ کیا ہے؟ شکریہ. یہ بالکل بڑا جی ایک مربوط اس کی حکمت عملی تھی اور ہے، اور وہ ان پلیس ہے اور بالکل کسی فکر کی بات نہیں. پہلے یہ واضح کر دوں کہ جن ممالک میں یہ بن رہی ہے، ظاہر ہے جنہوں نے کئی دہائیوں کی انویسٹمنٹ اپنے بایو میڈیکل انفراسٹرکچر میں کر رکھی ہے، نیچرلی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. وہاں یہ ویکسین جہاں پروڈیوس ہو رہی ہے، ظاہر ہے جہاں بن رہی ہے پہلے فراہم ہو جائے گی، لیکن یا ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن اب ہمارے لیے بھی اس کی جو فراہمی ہے، یہ جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے، اب ہفتوں کی بات نہیں، انشاءاللہ دنوں کی بات ہے. اور اس میں ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ ویکسینز، وہ پروڈکٹس جو مؤثر ہوں، اپنا اثر دکھائیں، ان کی ایفیکیسی کی انفارمیشن سامنے ہو، وہ سیف تصور ہوں اور ایسی جگہ سے ہوں جو ہمیں سپلائی کر سکیں. اور پھر ہمارا جو اپنا ریڈینس تھی اس کے لیے، اس پہ بہت محنت کی گئی ہے. ایک پورا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی ڈپلائمنٹ کے لیے. پھر جو ہمارا کولڈ چین ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے، کچھ وہ پہلے سے تھا، کچھ اس کو فردر امپروو کیا گیا ہے. اور جو ٹریننگ تھی ہیومن ریسورس کی اور اس کے لیے جو پریکٹس رن کرنے کی ضرورت تھی، وہ تمام تر چیزیں کر لی گئی ہیں. اب یہ ساری تیاری پس پردہ ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ فل پبلک ویو میں نہیں ہوتی، تو کئی دفعہ لوگوں کو یہ خیال یا گمان ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بارے میں توجہ نہیں دی گئی. بلکہ یہ میں کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے اور اس کی جو استعمال ہے اور جس طریقے سے یہ ڈپلوائے ہوگی، شاید ہم کئی ایڈوانسڈ ممالک سے بھی بہتر پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کرے گا. اچھا، اب اس کی یہ کس طریقے سے ہوگی؟ وہ ایسے ہے کہ جی سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلے کوارٹر، پہلی سہ ماہی 2021 میں آئے گی، اور انشاءاللہ اسی میں آئے گی. بڑے وقتوں میں کہہ رہا ہوں، چند دنوں کی بات ہے. اور جب ڈپلوائے ہونا شروع ہوگی تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، یہ ان کے لیے استعمال ہوگی. اور ان کی لسٹ مکمل تیار ہے، ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے، وہ روزانہ اپ ڈیٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے. تو خاصی کمپلیٹ لسٹ ہے. اس میں ہمارے پاس ٹوٹل ہیلتھ کیئر ورکرز بھی ہیں اور جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ بھی ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں ہے، کیسے اسپتالوں میں ہے اور کن شہروں میں ہے جہاں گنجان آبادی ہے اور جہاں بیماری کی شدت زیادہ. تو یہ تمام فیکٹرز ہمارے سامنے ہیں اور اس کے مطابق ان کا رول آؤٹ ہوگا. اس میں ہم سافٹ ویئر کا استعمال بھی کریں گے، اپنے ایگزسٹنگ پروگرام جو ہے ایمونائزیشن کا اس کا بھی استعمال کریں گے. اور ہماری تمام صوبائی حکومتوں نے انتہائی زبردست تیاری اس کی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ساری فیڈریٹنگ یونٹس نے ون اینڈ آل، اور میرے خیال سے انشاءاللہ وی ول بی گڈ ایٹ ڈپلوئنگ اٹ. اچھا، یہ فارمیسی سے جا کے نہیں لینی ہوگی، یہ آپ کو خود بخود یا ہسپتالوں یا میڈیکل اداروں یا اسپیسیفک جگہوں سے جہاں ویکسین لگتی ہے ان کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کے ذریعے لگی جائے گی. تو یہ خود جا کے آپ نے خرید کے نہیں لگانی ہوگی. یہ جو حکومت جو ڈونیشن میں آ رہی ہے چین سے یا جس کو ہم پروکیور کر رہے ہیں، دونوں طریقہ کار سے یہ جو ہے یہ فری ہوگی. جو تیسرا طریقہ کار آ رہا ہے وہ کوویکس والا ہے، جو کہ لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے. اس کے ذریعے جو ویکسین ڈپلوائے ہوگی وہ بھی فری دی جاتی ہے اور وہ بھی ملینز کی تعداد میں ہوگی. تو انشاءاللہ پورا اس کا پلان ہے اور اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں یہ آہستہ آہستہ بتدریج پوری پاپولیشن میں استعمال ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ مربوط پلان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن فرض کریں فیصل صاحب یا میں لگوانا چاہتے ہیں تو وی آر نیدر ہائٹ ورکر، نہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو فوراً یہ دی جائے گی. تو کیا ہم کہیں سے خرید کے لگوا سکتے ہیں یا کہیں اپلائی کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ نہیں جی، وہ ہم نے آلریڈی یہ سارا جو نادرا کا ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس ساری انفارمیشن سب کے متعلق موجود ہے. سو جیسے ہم نے کہا تھا فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے علاوہ جو 65 سے عمر کے زیادہ لوگ ہوں گے وہ پھر اولین ترجیح میں. ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے فوراً بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ لوگ ہوں گے جو 65 سے زیادہ کے ہیں، پھر جو 60 سے زیادہ کے ہیں، اور پھر اس طرح بتدریج ہم ایج وائز نیچے آتے چلے جائیں گے. تو آپ سے خود ہی رابطہ ہوگا اور وہ ایک پورا جسے کہتے ہیں سافٹ ویئر بنایا گیا اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہو، اس میں کوئی بھگدڑ نہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ ہے ہیلتھ کارڈ کو لے کے. بڑا یہ آپ کا شوکیس پروجیکٹ بھی تھا، لاسٹ الیکشن میں بھی KPK میں آپ نے اس کو پہلے لانچ کیا تھا. اب تو ذرا سٹیٹس دے دیں، یہ جو آپ یونیورسل کر رہے ہیں اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے؟ اور دوسرا
ان کارڈز کے استعمال کو لے کے جو بالخصوص ہم نے دیکھا پشاور میں 2 سرکاری اسپتال ہیں، خیبر ٹیچنگ اور ایک اور ہے، انہوں نے ان کارڈز کے ذریعے علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ جو اس لیے کہ وہ کورڈ نہیں تھا اماؤنٹ، نہیں اماؤنٹ کورڈ ہونے کے باوجود بھی پھر اس میں ایک اور نظامی صاحب جو ہے وہ کچھ جو ایکسکیوز ہاسپٹل دے رہے ہیں جو ایم ٹی آئی کے تحت چل رہے ہیں، وہ بھی ایک ریزن ہے، وہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے آپ اتنا اگر میسو لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو دیگر ہرڈلز آ رہے ہیں یہ دور کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہ تمام ہرڈلز اگر چھوٹے موٹے آئے بھی ہیں یہ دور ہوں گے، لیکن پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایک عام شخص کی زندگی میں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا بھر میں بات ہے، کہ ایک عام شخص کی زندگی میں کوئی وہ ان پلانڈ خرچہ ایسا ہوتا ہے ہیلتھ کے علاوہ جو جتنا بڑا جھٹکا ایک گھر کی، ایک خاندان کی اکنامک کنڈیشن کو دیتا ہے، جو ایک ان پلانڈ بیماری کی وجہ سے آتا ہے. اگر ہم دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ایک متوسط خاندان کے لیے لوگ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اخراجات کا کوئی بجٹ بنا ہی لیتے ہیں، لیکن جو بجٹ سے باہر ایکسپینس آتا ہے عام طور پہ جو سارے معاملے کو الٹا پلٹا کر دیتا ہے وہ بیماری کا ہے. اچھا، یہ اس کے خلاف ایک پروٹیکشن ہے. تو کے پی نے تو یہ فیصلہ کیا، پہلے وہاں شروع ہوا ایک سرٹن پاورٹی لیول سے نیچے کو، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یونیورسل کر دیا. یونیورسل سے مراد یہ ہے کہ کے پی کی تمام پاپولیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی کورڈ ہے، وہ جو ان کا کوریج ہے 1 ملین روپے کا، اور وہ جو اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ امپینلڈ ہاسپٹلس کون سے ہیں. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے علاوہ جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان کو امپینلڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں، جو سرکار کے اسپتال ہیں، ان کا سٹینڈرڈ بھی اوپر آئے گا، ان میں بھی پیمنٹس آئیں گی اسی صحت کارڈ کے ذریعے، اور ان کی سروسز بھی بہتر ہوں گی، وہ اپنے لوگوں میں اور اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں گے. تو یہ تمام ہاسپٹلس کو انکریج کیا جا رہا ہے، سرکاری والوں کو بھی، کہ آپ کریں، کیونکہ ان کو اپنے بجٹ میں آسانی آئے گی، اس کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں آئے گی. اگر کوئی چھوٹی موٹی پروسیجرل گیپ کسی جگہ ہے تو اس کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. یہی پلان پنجاب میں ہے. میری کل بھی بات ہوئی تھی ڈاکٹر یاسمین سے اسی ٹاپک پہ، اور وہ بالکل فلی اس معاملے پہ ایگریڈ ہیں، وہاں کے چیف منسٹر، باقی ساری ان کی لیڈرشپ، کہ وہاں بھی اس کو وہ بتدریج یونیورسل کریں گے، یعنی ہر پنجاب کا ریزیڈنٹ جو ہے وہ اس میں کور ہوگا. اسی طرح فیڈرل جو ہمارے علاقے ہیں ان میں یہ جی بی میں ہو چکا ہے، اور باقی آئی سی ٹی اور اے جے کے لیے ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ فیڈرلی کورڈ جو ایریاز ہیں ادھر کے لیے بھی یہ یونیورسل کور کی طرف چلا جائے. اس میں بھی ساری تیاری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیزنز کے لیے یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہوگی کہ چند خصوصی وہ بیماریاں جو آپ کو بالکل معاشی طور پہ بدحال کر دیتی ہیں، اس کے لیے آپ کو جیب سے نہیں خرچنا، بلکہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں اور بڑے شہروں کے اسپتالوں میں ایم ٹی آئی کو لے کے احتجاج ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ ایم ٹی آئی، اور اس کی باعث پہ یہ احتجاج کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ بھی الزامات آپ کی حکومت پہ لگ رہے ہیں کہ بہت سے جو دوست ہیں وزیروں کے یا حکمرانوں کے، ان کو بھی نوازا گیا، ان کو سربراہ لگا دیا گیا. پیمز والے واقعے پہ خاص سے ڈاکٹر ہمایوں پہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایم ٹی آئی پہ اتنا اعتراض کیوں ہے؟ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی یہ میڈیکل فیٹرنیٹیز کو؟ بالکل کلیئر کر دیتے ہیں جی. ایک تو ڈاکٹر ہمایوں کسی پیڈ پوزیشن پہ نہیں ہے، وہ ایک آنرری پوزیشن ہے بورڈ آف گورنرز پہ، اور اس کے اندر وہ سرو کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دیں گے، اپنی خدمات دیں گے، اور ادھر سے کوئی مراعات یا کوئی تنخواہ یا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے کوئی بھی بورڈ ممبر. تو یہ تو بات کلیئر ہو جانی چاہیے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے میڈیکل ادارے ہیں گورنمنٹ کے، کیا وہ آپٹیمم کنڈیشن میں فنکشن کر رہے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے نہیں. اگر آپ پبلک سے پوچھیں، آپ ہم سے پوچھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، تو ہم سب کہیں گے کہ اس میں بہتری کی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے. اب بہتری کیا لانی ہے؟ یہ ادارے اچھی طرح گورن نہیں ہو رہے 2-3 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ یہ بیوروکریٹک طریقے سے ہو رہے ہیں. ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، اور آپ بڑے صوبوں میں دیکھیں تو درجنوں بڑے ادارے ہیں جو تاکہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکٹری ہیلتھ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی افیکٹو طریقہ نہیں ہے کسی بھی ہسپتال کو یا اس کو گورن کرنے کا. مینج تو ہسپتال کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، لیکن جو گورننس لیئر ہے وہ اتنی دور اور اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی. اب کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا ٹائم اور سکل دے سکیں وہ ان اداروں کو گورن کریں. گورن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پیسے کی ایلوکیشن ہوتی ہے سرکاری ادارے کو، وہ دیکھیں کتنی ہے، اس کو کیسے بہتر طور پہ استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کو بہتر مینج کیا جائے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ ڈاکٹر فیضان صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے.